وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت قبول کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے، باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھنچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ۔ تو یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا جانور ہو، لیکن ہو اسلام کے ساتھ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی اطاعت تو قبول کرو، اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو، اس کے حرام کردہ چیزوں سے منہ نہ مارو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے مخبتین کو، اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لیں اللہ کے سامنے، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو سورہ انفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ناگوار صورتحال درپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے، ہماری رضا جوئی کے لیے، ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں، ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے، لیکن یہ کہ ہیں وہ شاعر اللہ، اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہے کہ جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر نام لیا کرو اللہ کا، ان کو کھڑا کر کے سیدھا، صواف صفے باندھ کر، قطار باندھ کر۔ یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجۃ الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو 63 آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، کل 100، یہ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے۔ اور یہ آتا ہے روایات کے اندر، اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، برچھا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں، اس کو گرا کر ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے، کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا لگایا جاتا ہے، یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، جب خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف، ایک پہلو کے اوپر، تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضور جیسے برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی، گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز تھا، اللہ نے شعور دیا ہے۔ وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا، پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے، تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے، مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، یہ مجھ سے جاتی رہی فضیلت، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ حنانہ اس کو کہتے ہیں، ستون حنانہ، اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے حنانہ، حنین کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں رقت ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو تو یہ حنین ہے، تو حنانہ ہے وہ۔ اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے، کہا ہے مولانا روم نے، فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ پہلے فلسفی ہوتے تھے، آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی میں سے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے، کیسے مان لیں گے ہم؟ سر سید کیسے مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر حنانہ است، کہ وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے، از حواس انبیاء بیگانہ است، اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، ان کو نہر کرنے کے لیے
انہیں صفوں میں کھڑا کر کے فیضا وجبت جنوبها، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، جب خون اتنا بہہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اونٹ، تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں پھر رہا ہے، سائل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا، قانع، اور معتر جو بے قرار ہو گیا ہے، آتا ہے، سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گوشت مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اونٹ جیسے جانور کو، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم برچھا مارتے اس کو، سخرناها لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اب یہ ہے اصل شے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقوی اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی تو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیول ہی میں ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے۔ تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے، لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں، ظاہر کو نہ سمجھیں، اصل شے اس کی روح ہے، روح تقویٰ۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ ہمارا وہ تقویٰ، ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعتاً اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اس کی قربانی ہے۔ باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے، اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ دیکھیے دو عیدیں ہیں ہماری، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے۔ وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں، وہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وہی الفاظ یہاں ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر کرو۔ اسی لیے عیدیان کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر، اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے، جاتے آتے راستہ بدلنا، پھر نماز جو دوگانہ ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آیت ختم ہوئی ہے، وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔